نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اب بکار بات ایک بار بھی کر دی جائے تو اہل علم کے لیے یا سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے یا جنہوں نے مان لینا ہو ان کے لیے ایک بات کی گئی بات جو ہے نا وہ کافی ہوتی ہے، لیکن جنہوں نے نہ ماننا ہو کسی کی چاپلوسی کرنے کی بنا پہ یا کسی سے بغض رکھنے کی بنا پہ، کدورت رکھنے کی بنا پہ، حسد کی وجہ سے، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ جی یہ فلاں بندہ جو ہے نا یہ نبی علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، تو بھلا مسلمان کہلوانے والا، کلمہ پڑھنے والا، توحید کا اقرار کرنے والا، وحدانیت خداوندی کو ماننے والا، بھلا کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو سکتا ہے یا ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے والا ہو سکتا ہے؟ تو یہ لوگ جو صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تان کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ ہم جن پہ تان کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ سب پتہ ہے انہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ جن پہ ہم تان کر رہے ہیں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کیا ہے؟ آج انہوں نے تفرقہ ڈال دیا کہ یہ گھر والے ہیں اور وہ در والے ہیں اور یہ ادھر والے ہیں اور وہ ادھر والے ہیں۔ یہ سارا بیانیہ جو بنایا گیا نا یہ روافض کی ہی چال ہے، اور روافظ کو فیڈ کرواتے ہیں یہود و نصارہ امت میں انتشار اور فرقہ ڈالنے کے لیے کہ یہ در والے گھر والے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ در والے یعنی صحابہ کرام جو حضور کے غلام ہیں، تم ان کو در والا کہتے ہو، اور جو حضور کی آل ہے یا حضور کی اولاد ان کو گھر والا کہتے ہو۔ تم کس کو زیادہ افضل سمجھتے ہو، اہل بیت کو، یا اگر کوئی دوسرا اگر وہ کس کو افضل سمجھتا ہے صحابہ کرام کو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ان دونوں کو جو فضیلت ملی ہے وہ سبب کیا ہے؟ وہ سبب تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ہے، یعنی حضور سبب ہیں کہ حضور کی وجہ سے جتنے بھی شرف امت کو تقسیم ہوئے ہیں نا، امت کی طرف عطا کیے گئے ہیں، وہ سارے شرف بسبب مصطفیٰ عطا کیے گئے ہیں۔ یعنی ہم سنی ہیں الٹا چرخا نہیں چلاتے، سیدھا چرخا چلاتے ہیں، یعنی امام علی مقام امام حسین سے شرف کو لے کے مصطفیٰ کی طرف نہیں جاتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خلفائے راشدین یا اشرا مبشرہ ان کی طرف سے شرف لے کے حضور علیہ السلام کی طرف نہیں جاتے، بلکہ ہم پہلے ذات مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہی تو سبب ہیں ساری نعمتوں کا، ساری نعمتیں عطا ہونے کا، بلکہ نعمت مصطفیٰ خود، نعمت عظما خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ وہ نعمت ہے کہ آپ کے صدقے لوگوں کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں، آپ وہ صاحب شرف ہے کہ آپ کی وجہ سے ساری کائنات کو شرف عطا ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت ملی ہے یا کوئی فضیلت والا ہے، صاحب فضیلت ہے، تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ یار مسلمان کلمہ پڑھنے والا کیسے حضور علیہ السلام سے بغض رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے بھائی، یعنی سگے بہن بھائیوں سے لوگ بغض رکھتے ہیں، وہ خون ہوتے ہیں نا۔ اب کوئی یہ نہ کہ وہ ماں باپ بہن بھائیوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مقابلہ؟ بھائی آج دنیاوی دور میں سب کچھ تو لوگ رشتوں ناتوں کو سمجھتے ہیں۔ کن رشتوں ناتوں کو؟ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس مال ہے۔ غریب بہن بھائی کو کون پوچھتا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر کوئی پوچھتا ہے غریب بہن بھائی کو تو یہ خدا ترسی ہے، اور یہ اس کا کمال ہے اس بندے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کمال بخشا ہے کہ وہ پیسے والا ہو کے بھی اگر اپنے غریب رشتہ داروں کو اگر کچھ سمجھتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ سگے بہن بھائیوں کو حسد اور بغض کی بنا پہ مار دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو مار دیتے ہیں، اس کے بچے کو مار دیتے ہیں جس نے کل کو وارث بننا ہوتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی بھی نہیں ہے، خود محنت نہیں کی، خود مزدوری نہیں کی، خود فاقہ کشی نہیں کی، خود اپنی ہڈیوں کو نہیں دلایا، خود اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے کار دنیا میں ہاتھ نہیں ڈالا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے کہ بس کوئی غیر سے کچھ آ کے مل جائے اور ہم دنوں ایک ہی رات میں کروڑ پتی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جب اپنے سامنے اپنے کسی عزیز کو نیچے زمین پہ بیٹھے ہوئے کو عرش پہ جاتے دیکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کرنے کی بجائے، اس پہ خوش ہونے کی بجائے اس سے حسد کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ خارجی، یہ رافضی، یہ ناسبی، یہ صحابہ کرام سے یا مولا علی سے یا اہل بیت سے یا اولیاء کرام سے بغض رکھنے والے نہیں ہیں، بیسیکلی ان کو بغض جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پہ بھی ان کو اعتماد نہیں ہے،
یہ سب ڈکوسلا ہے کہ جی ہم توحید کرتے ہیں، ہم تو رسالت کی بات کرتے ہیں، ہم تو توحید کی بات کرتے ہیں، ہم تو اللہ رب العزت کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسی توحید بیان نہیں کی کہ جس پہ کسی کی توہین ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے ایسی محبت نہیں کی کہ جس سے کسی دوسرے کی توہین ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی کو بھی رب تعالیٰ جل وعلا کی عزت سے ایسا مقام نہیں بخشا کہ جس سے کسی اور کو ڈیگریڈ کرنا مقصود ہو مسلمانوں میں سے. تو آج یہ جو توحید و رسالت کے نعرے لگانے والے اور یہ توحید کرنے والے کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگ ان کے جال میں پھنس سکیں، لوگ اس کے دام میں آ سکیں. یہ دین کے کچھ نہیں لگتے. اگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پاس ہو تو صحابہ کرام کی عزت کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھو اگرچہ لوگوں کی گردنوں کا معاملہ ہو، یہ پھر کہتے ہیں ہم بولیں گے. جی بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی و مہدی بنا. کہتے ہیں جی وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دو باتیں کر ہی نہیں سکتے. کون سی؟ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہادی و مہدی بنا اور ادھر حضور فرما رہے ہیں کہ باغی گروہ ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو باتیں نہیں کر سکتے. ایک کو مانو، ہادی و مہدی والی بات کو مانو. کیوں کہ باغی گروہ میں تو حضرت میرے معاویہ کا نام ہی نہیں ہے. 28 پارہ کتنی رٹ کہتا ہے وہ، میں اس کی تقریر سن رہا تھا مرزا جلیل، کہتا ہے جناب یہ تو ناسبیوں کی چیخیں نکلتی ہیں، خارجیوں کی چیخیں نکلتی ہیں. کیا ہوا جی؟ کہتا ہے کوئی بات نہیں کرتے میرے اسٹوڈنٹ جو ہے نا، بات نہیں کرتے، بس اتنا لکھ دیتے ہیں 28 پارہ. تو وہ بات کریں گے کیا؟ خدا کے بندے لوگوں کو کیا تم پٹیاں پڑھا رہے ہو؟ بھئی تمہارا اسٹوڈنٹ بات کرے گا کیا؟ وہ حدیث کا عالم ہے، وہ محدث ہے، وہ شیخ الحدیث ہے، اس نے کوئی حدیث پڑھی ہے، وہ کوئی عربی عبارت جانتا ہے، اس کو اردو پڑھنی آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ذہنی سطح یہ ہو گئی ہے کہ موٹر سائیکل کی گدیوں میں لکھوا رہے ہیں 28 پارہ. مطلب آپ اس کو دین سمجھتے ہیں. ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تم فلاں کتاب کو نہیں مانتے، وہ فلاں کتاب کو تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہلواتے ہو، اور خود پوری کائنات گواہ ہے. پوری کائنات گواہ ہے. اس کے چینلوں پہ یہ ویڈیوز چلی ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس کے چینل وغیرہ بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بازاروں میں جا کے انہوں نے کہا کہ جی وہ مجبور غریب عورتوں کو انہوں نے کہا کہ جی آپ ویڈیو بنائیے بقاعدہ ان کی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالی دے دیں، اتنے پیسے لے لیں. مطلب اپنی طرف سے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہے نا وہ تو پیسہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بازاروں میں مائک لے کے گھومتے پھرو، ویڈیو بناتے پھرو، لوگوں کو کہتے پھرو کہ رسول اللہ کو گالی دو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی بغیرتی کی اس حد کو چھو چکے ہیں کہ ان کو اتنا بھی پاس نہیں ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں. اور وہ ایک مناظرہ، وہ جو نوری صاحب ہے کوئی اہل سنت کے، وہابیوں سے ان کا مناظرہ ہوا تھا میرا خیال ہے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، جس کا حوالہ مرزا جیل بھی دیتا ہے کہ جی دفاع کیا ہے. ہم کہہ کے تھک گئے ہیں کہ وہ الفاظ اس کے نکال کے دکھا دو جس میں اس نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہو. اس نے تو بڑی قطر بیورت کر کے تم پوسٹیں لگاتے ہو اور سکین پہ تمہارے دھوکے سارے سامنے آ گئے ہیں. سکین لگاتے ہو اس میں سے تم ریموو کرتے ہو اور پھر وہ سکین لگاتے ہو. یہ تمہید ابو شکور سالمی کا 2 پیج تم نے لگائے اور لوگ بے وقوف ہیں. دونوں صفحہ نمبر 370 لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ایک 370 پہ عبارت اور ہے اور دوسرے 370 پہ عبارت ہو رہا ہے. صفحے کون سے ہیں؟ دونوں ہی 370. اور اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ اوپر سے دونوں اڑائے ہوئے ہیں. اوپر سے ریموو کر کے یوں شو کیا ہوا ہے کہ یہ صفحے کی بالکل ابتدا کی پہلی تحریر ہے. انشاءاللہ میں وہ دکھاؤں گا ضرور، اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ جو دھوکہ انہوں نے کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں راشد محمود صاحب نے دفاع کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مناظرے میں مناظر تھے ہی نہیں، وہ مناظر نہیں تھے، وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا اب اگر یہ کہا جائے کہ چلو وہ مناظر نہیں تھے لیکن مناظر کے حمایتی تو تھے، ہاں یہ بات ہے بالکل ٹھیک ہے، وہ مناظر کے حمایتی تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس عبارت کا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا؟ کیا کہا کہ یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ حق ہے؟ معاذ اللہ یہ کہا. اگر یہ الفاظ دکھا دے، اس سے ملتے جلتے الفاظ دکھا دے یار. اور وہاں پہ ہوا کیا؟ وہاں پہ ہوا یہ کہ اس وہابی مولوی نے تھوڑی سی عبارت چھپا لی تھی، تھوڑی سی عبارت جو اس کو نقصان دینے والی تھی نا وہ اس نے چھپا لی. کیا کہ خواجہ پہ کیفیت طاری تھی. اس کیفیت کے طاری ہونے کی وجہ سے جملہ بولا اور بعد میں خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ خواجہ صاحب نے کہا میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک کمینہ غلام ہوں. کلمہ وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور وہ جو پہلے بولا تھا وہ کیفیت طاری تھی. اور وہابی اگر اس کا انکار کرتا کہ جی ہم کیفیت نہیں مانتے، اس طرح نہیں مانتے، تو ہم وہابیوں کی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو وہابی اپنا کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنا کہتے ہیں.
اور ثناء اللہ امرسری جو ہے وہ بھابیوں کا بہت بڑا مناظر ہے. اس نے لکھا کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات متشابہات ہے نا کہ جن سے عقیدہ نہیں بنتا، قرآن اس کو پڑھیں گے بطور قرآن، تلاوت کریں گے، اس کا ثواب ملے گا، اس کا ترجمہ بھی کریں گے، کر کے آگے گزر جائیں گے. متشابہات میں وہ پھنسے گا جس کے دل میں کجی ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں خود فرما دیا. متشابہات سے عقیدہ نہیں بنے گا، آیات بینات سے محکمات سے عقیدہ بنے گا، جو روشن ہے، بینات ہے، واضح ہیں، روشن آیات ہیں، عقیدہ ان سے بنے گا. اور وہی قرآن کی اصل ہے، یہ خود خدا تعالیٰ جل وعلا نے فرمایا. تو ثناء اللہ امرسری نے کہا کہ جس طرح متشابہات کے پیچھے جو پڑتا ہے نا، جس کے دل میں کجی، اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، اسی طرح اولیاء کاملین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن پہ کچھ کیفیت طاری ہوتی ہے، جذب و سلوک کے معاملات سے گزرتے ہیں، تو اس کے دوران اگر وہ کچھ جملہ کہہ دیں تو وہ شتیہات ہیں، ان کے پیچھے بھی نہیں پڑنا، نہ ان کو اپنا عقیدہ بنانا ہے، نہ ان کے پیچھے چلنا ہے، نہ اس بات کی پیروی کرنی ہے، اور نہ ہی اس پہ گند اگلنا ہے، نہ ہی غلاظت اگلنی ہے. اور یہ مرزا تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے، سینکڑوں سال سے یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ان پہ اعتراضات ہوتے آ رہے ہیں اور اہل حق جواب دیتے آ رہے ہیں. تو اس پہ وہ لکھا ہوا تھا کیفیت. اچھا اب دیکھیں جب وہ اپنی حالت اختیاری میں آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمینے غلاموں میں، میں غلاموں میں سے ایک کمینہ غلام ہوں. کلمہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس پہ یہ بات قابل توجہ ہے. اس پہ کہتے ہیں اچھا جی جب حالت صحیح ہو تو پہلے یہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھ لو اور بعد میں یہ کہہ دو کہ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صحیح کرنا، میں تو کمینوں میں سے ایک کمینہ ہوں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا منہ اسی بات پہ کالا کر دیا ہے. کس بات پہ؟ کہ تم یہ جو لوگوں کو جا جا کے مائک اٹھا کے اور انٹرویو لیتے ہو، کہتے ہو چلو جی رسول اللہ کو گالی دو تو میں موبائل لے کے دوں گا، رسول اللہ کو گالی دو تمہیں اتنے پیسے دیں گے، جتنے پیسے عورتوں کو کہہ رہے ہیں. عورت جو کم عقل ہے، ناقص العقل ہے، جسے قرآن نے ناقص العقل کا ہے، اگر اس کے منہ سے وہ جملہ نکل گیا اس کا ایمان بھی گیا، تیرا بھی گیا. بدبخت آدمی، تیرا کیا کام بنتا ہے کہ تو عورتوں کے پاس جا کے تو یہ سوال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو. تو اب تم کیا کہو گے؟ اب وہ تو ہم نے آزمانے کے لیے، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے. ادھر تجھ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا بے غیرت آدمی، اور تیرے اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کتاب ہی ہماری نہیں ہے، اس کتاب کے بارے میں کوئی وضاحت کرو، نہ کہو کہ یہ کتاب یہ دیکھو جی تم بریلوی ہو، تم امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ماننے والے ہو، ان کی تشریحات کے قائل ہو، لہذا تم بریلوی ہو. تو یہ دیکھو ہم تمہیں بریلوی کہتے ہیں جو فاضل بریلی کے ماننے والے ہیں، یہ دیکھو یہ کتاب تمہارے بریلوی مولوی نے لکھی ہے. مر جائیں گے، بدبو چھوڑ جائیں گے، نہیں ثابت کر سکتے. ان کو طوطے کی طرح پڑھایا ہے کہ تم یہ بات ثابت نہیں کر سکتے. آج تو ہمیں کہتے ہو کہ وہ تم چھاپ دے کہ وہ، ہم کہتے ہیں کہ مرزا جیلوی نے جن احادیث کے بارے میں یہ اپنی زبان سے اقرار کیا کہ یہ گستاخی ہے، تو کیا اس نے کبھی کہا کہ یہ مشکات شریف میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہے میرے نزدیک یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے کہ باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لو، جو زمانہ جاہلیت پہ کے نسب پہ فخر کرے، جس طرح مرزا جیلوی نے کیا تھا کہ ہم منگولوں کی اولاد ہیں، منگول منہ ہے تمہارے اولیاء اللہ بٹے ہوئے ہیں، یہ کہا تھا نا اس نے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تم نے جاہلیت کے نسب پہ ناز کیا نا، فخر کیا نا، فخر ہی بتایا کہ میں منگول ہوں. وہ جو کافر تھے، وہ جنہوں نے تمہارے اولیاء اللہ بٹے ہوئے ہیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہ اس پہ فٹ ہوا کہ نہیں، کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھے، اس کو اسی طرح کو کنائے میں نہ بات کرو، اشارے کنائے میں نہ بات کرو، سیدھی بات کرو اسے. تو یہ کہتے ہیں یہ گستاخی ہے. اس کا ایمان گیا جس نے یہ بات مان لی، اور ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے. تو پہلے اس کے اپنے بابے ناصر الدین البانی کا ایمان گیا، تو تو ایک کافر کے پیچھے لگ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانتا یا رد کرتا ہے، تو تیرا اپنا ایمان کہاں پہ رہا؟ تو خود فارغ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب اس نے کبھی کہا کہ مشکات پہ لعنت ہو، مشکات چھاپنے والوں پہ لعنت ہو، مشکات جو لکھا معاذ اللہ سما معاذ اللہ، کبھی اس نے کہا؟ کبھی اس نے کہا مشکات چھاپنی بند کرو، اس میں سے یہ نکالو؟ کبھی اس نے خود ہمت کی کہ وہ نکال کے تو ایک نئی کتاب چھاپ دے، پرنٹ کروا دے؟ تو اس کو قادیانی بھی کہہ سکتے ہیں. قادیانی تو خیر اس کو نہیں کہیں گے، وہ تو اس کو کوئی اعتراض نہیں کریں گے. دیگر مذاہب والے سے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تمہارے اسلام میں چھپ رہی ہیں، تم چھپوا رہے ہو، وہاں اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے نا، وہ کیا مطلب؟ صرف پروپیگنڈا. پروپیگنڈا. ہم کہتے ہیں کہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ سب سے کائنات کی سب سے عظیم ہستی کون سی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں. ان سے منسوب کوئی بات اگر بے سند پیش کی جائے اور کہا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں. تو جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے اس کا کلام بھی سب سے عظیم ہے. کلام الامام امام الکلام، یعنی جو سب سے کائنات کی بہترین ہستی ہے، وہ صرف اس کی ذات ہی تو بہترین نہیں نا، اس کے افعال، اس کے اقوال، اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دیکھنا، نشست برخاست، پہننا اوڑھنا بچھونا،
ہر چیز عظیم ہے اس کی، اس کے رشتے عظیم ہیں، اس کے دوست عظیم ہیں، اللہ اکبر، اس کی آل عظیم ہے، اس کے غلام عظیم ہے، کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے. لیکن جو بات بے سند ہوگی، حالانکہ منسوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کوئی مانے گا کہ نہیں؟ تو اب وہ نہیں مانے گا تو کیا یہ کہو تم تو رسول اللہ کا گستاخ ہو گیا، تیرے سامنے رسول اللہ کی بات پیش کر رہے ہو تو نہیں مان رہا؟ تو وہ کہے گا پہلے سند سے ثابت تو کرو کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر تم ثابت نہیں کر پا رہے تو مجھے گستاخ کس طرح کہہ رہے ہو؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو واقعہ تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والا، اب پٹ گئے ہیں، بری طرح رسوا ہو گئے ہیں، ضلالت ان کا مقدر ہو گئی ہے، جگہ جگہ سے چھتر کھا رہے ہیں، لیکن باز نہیں آ رہے. میں یہ حیران. ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس واقعے کی سند تو ثابت کرو کہ یہ واقعہ ان کا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات قابل توجہ ہے. اگر تو یہ واقعہ ان کا ثابت ہو گیا تو پھر تو تم کہہ سکتے ہو بھی اب لگاؤ فتوا معین الدین چشتی اجمیری پہ یا شبلی شیخ شبلی پہ لگاؤ فتوا. تو جب واقعہ ان کا ہے نہیں تو زبردستی فتوا ان پہ لگوانا ہے. پہلے سند تو ثابت کرو. پھر کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہے. تو یہ جو احادیث جو من گھڑت یا موضوع یا ضعیف کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. پھر جامع ترمذی کی حدیث کو تم اگر ضعیف کہتے ہو، مسند احمد کی حدیث کو ضعیف کہتے ہو، مسند ابن ابی شیبہ کی حدیث کو، تو یہ توبہ نعوذ باللہ گیتا گرنتھ میں لکھی ہوئی ہیں یا بائبل میں لکھی ہوئی ہیں. آج کی بائبل میں عیسائیوں نے لکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کی ہیں، کتابیں ہیں. صحاح ستہ کی کئی کتابیں ہیں جن میں ضعیف یا من گھڑت اگر احادیث موجود ہیں تو وہ کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے توبہ نعوذ باللہ ساری کتاب کو، جامع ترمذی کو، سنن نسائی کو معاذ اللہ، یا مسند ابن ابی شیبہ کو، یا مسند احمد میں اگر کوئی ضعیف حدیث ہے تو چراہ پہ رکھ کے آگے بتا دے معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. مطلب کو غیرت ہوتی ہے، بات ہوتی ہے کرنے والی. اتنا بھی کیا یار تم لوگ شراب کے نشے میں دھوت، تو تمہیں اسلام سے اتنی دشمنی ہے، اولیاء کاملین کے اتنے تم زیادہ گستاخ ہو. نہ جانے کیا تمہارے دلوں کو ہو گیا کہ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے چل رہے ہو کہ جو پوری امت کے اجماع کا دشمن ہے. ساری امت کے اولیاء کرام کو وہ غلط کہتا ہے، وہ ہے ہی کچھ نہیں، وہ ہے ہی کچھ نہیں، وہ ہے ہی کچھ نہیں، وہ ہے ہی کچھ نہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جو حضور کا امتی کہلانے کا لائق ہے، اگرچہ گناہ گار ہو، اس کے دل میں اگر صحابہ کرام کے بارے میں کجی ہے نا، تو وہ کجی صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، اس کے تانے بانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائیں گے. حضور کے بارے میں بھی اس کا دل صاف نہیں ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دل کیوں؟ حضرت علی کا سگا کون ہے؟ مطلب یہ حضرت علی کا کیسے سگا ہے بھئی؟ جو حضرت امیر معاویہ کا سگا نہیں، مغیرہ بن شعبہ کا سگا نہیں، خود مغیرہ بن شعبہ کا سگا نہیں ہے، خود کہتا ہے کہ وہ بیت شجرہ والے ہیں، اصحاب شجرہ میں سے ہیں، ابو الغادیہ کا سگا نہیں ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. جب ان کا سگا نہیں ہے تو حضرت علی کا سگا ہو سکتا ہے؟ خود سوچو خدا کے بندو. آج اگر کوئی شیعہ حضرت سیدنا عمار بن یاسر کی حمایت کرتا ہے تو آپ کو تعجب نہیں ہوتا؟ وہ سگا ہو سکتا ہے ان کا؟ اور خدا کے بندو وہ تو کہتے ہیں کہ 6 صحابہ مسلمان رہے تھے، باقی ساری امت مرتد ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. تو ان میں سے اگر کوئی صحابہ کرام کی تعریف کرے تو آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یہ گستاخ صحابہ کرام کا یہ کیوں ایسی بات کرتا ہے؟ کوئی بندہ مر جائے، کوئی یار سے مر گیا ہے تو اپنے پرچہ کراتے ہیں کہ دشمن ایف آئی آر کٹواتے ہیں. اگر کوئی اپنا مر گیا ہے تو یار میں بھی یا رشتہ دار یا دوست احباب یا گھر والے وہ پرچہ کروائیں گے نا کہ یہ ہمارا بندہ قتل ہو گیا، اس کے بارے میں پرچہ کرو. دشمن تو نہیں کرائے گا. اگر دشمن کرائے تو سمجھ لو اس کی کوئی چال ہے، یہ یا مزید خون خرابہ چاہتا ہے، یا تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، یا بندے مزید مروانا چاہتا ہے، یا اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے کہ میں ان کی نظر میں اچھا ہو جاؤں، کہیں اس نگاہ نہ پڑ جائے کہ میں ہی قاتل ہوں. تو یہ کام اس کا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان ایک دو کا پہلے حضرت امیر معاویہ کی بات کرتا تھا، مغیرہ بن شعبہ پہ بھی آ گیا، حضرت عمر بن عاص پہ بھی آ گیا، حضرت عقیل بن ابی طالب پہ بھی آ گیا. کہتا ان کی مینٹالٹی دیکھی ہے نا، ظالم آدمی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بیٹھ کے فیصلے کرے گا؟ اللہ تجھے برباد کرے. تو صحابہ حضرت عقیل، یار تم کتنے ظالم آدمی ہو، اور اس کو سننے والے کتنے ظالم ہیں. آل رسول آل رسول آل رسول آل ابی طالب آل ابی طالب رٹ لگاتے ہو، اور جب دیکھا کہ بندہ حضرت میرے معاویہ کی طرف بیٹھا ہوا ہے اسی وقت اس کو گندا کرنا شروع کر دیتے ہو. جوید احمد غامدی کا بس کلمہ پڑھنے والا رہ گیا تھا کہ تو نے کلمہ نہیں پڑھا اس کا، باقی سارے معاملات تھے وہی جس طرح اس کو اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے. لیکن کیا ہوا؟ اس نے حضرت میرے معاویہ کے معاملے میں ایک بات کر دی، وہ تجھے گراں گزر گئی. تو نے کہا اوے کھوتے، اوے کھوتے ہو، ڈنگر ہو، بیوقوف، یہ تو تیری اوقات ہے. یعنی ایک لفظ بھی تو وہ نہیں سننا چاہتا جو تیرے مزاج کے خلاف ہو، اور ہم بھی نہیں سننا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کے خلاف ہے وہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے. ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں کوئی بات نہیں سن سکتے. تم رافضیوں کے شہرت کار بنے ہوئے ہو،
رازق تمہیں مٹیریل دیتے ہیں، تم وہ آگے چلاتے ہو، چینل پہ بیٹھتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو. ہم بھی الحمد للہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں وہی عقیدہ وہی نظریہ رکھتے ہیں جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا. اب یہ ایسے بے غیرت آدمی ہیں آگے بحث کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جی حضرت میرے معاویہ کو بد دعا دی تھی. او خدا کے بندو، نبی کا کوئی عمل بد نہیں ہوتا، نبی کا کوئی عمل بد نہیں ہوتا. وہ نبی بھی بد عمل کرے گا معاذ اللہ، نبی کا کوئی عمل بد نہیں ہوتا. دعائے ضرر کہو، دعائے ضرر، نقصان. اور پھر ہم کہتے ہیں، ہم نے بار ہاں سے پوچھا، وہ جی حضور نے فرمایا اے معاویہ، اے اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، اے جی یہ بد دعا دے دی ہے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ وہ باپ کا نام پڑھو، کہتے ہیں ہاں وہ باپ کا نام پڑھ لیا، اس میں لکھا کہ اگر وہ بد دعا کا مستحق نہیں ہوگا نا، اگر مستحق نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کو وہ جو ہے نا اس کا الٹ خیر و برکت، اس کی نیکیوں میں اضافہ، پھر اس کو جو ہے نا اس کا یعنی کہ اگر حضور بد دعا فرمائیں یعنی دعائے ضرر تو اس کا صلہ ملے گا اس کو اچھے جزا کے طور پہ اگر وہ مستحق نہیں ہے. اچھا تو پھر ایسے میرے ماں بھی مستحق نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں چلو یہ بتا دو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جرم اور کس گناہ کی وجہ سے انہیں بد دعا دی، اگر تم اسے بد دعا کہتے ہو تو کہتے ہیں کہ حضور نے 2 دفعہ بلایا وہ آئے نہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ ثابت کر دو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان کا پیغام پہنچا نبی علیہ السلام کا، اتنا ثابت کر دو. حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر بچوں سے کھیل رہے تھے، حضور نے ایک چپت لگائی اور جا کر جاؤ میرے لیے معاویہ کو لے کے آؤ، میرے لیے معاویہ کو بلاؤ. وہ چھوٹے بچے تھے، وہ گئے، انہوں نے دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے آگے کیا کہا، انہوں نے آگے وہی کہا جو دیکھا، وہی کہا جو دیکھا. انہوں نے کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا پھر جاؤ، پھر گئے، پھر واپس آئے، وہ کھانا کھا رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے جا کے آپ کا پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں جاؤ میں گھر کے آتا ہوں. یہ نہیں کہا، جو انہوں نے دیکھا وہی آگے بیان کیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں. کیا مطلب؟ رسول اللہ کی تربیت یافتہ تھے وہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے حضور کے پاس تھے. صاف ستہ میں حدیث موجود ہے کہ تکیہ ہوتا ہے نا لمبے رخ کا، یعنی ایک لمبائی ہوتی ہے اور چوڑائی ہوتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے تھے گھر میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ لمبائی والے رخ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھتے تھے اور جو تکیے کی چوڑائی والی سائڈ ہے نا اس پہ میں سر رکھ کے سوتا تھا. اور حضور ہر تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور آپ نے کبھی مجھے نہیں اٹھایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، مجھے آپ نے کبھی بھی نہیں اٹھایا، خود اٹھتے تھے تہجد کے لیے، مجھے آپ نے کبھی نہیں اٹھایا. اور فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں آیا کہ میں خود بخود نہ اٹھ گیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور پھر ایک دن وہ حضرت بلال پانی بھرتے تھے وضو کے لیے، ایک دن حضور نے دیکھا کہ پانی پہلے ہی بھرا ہوا ہے تو حضور نے فرمایا کہ یہ پانی کس نے بھرا ہے؟ تو حضرت بلال نے اشارہ کیا، کس بچے نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کیا. حضور نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دے دی، اللہ تفقہ فی الدین، کہ اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما. کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھی، کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی، کوئی مفسر کے پاس نہیں بیٹھے، صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، حضور کی دعا کام کر گئی. تو حضرت معاویہ نے کون سا جرم کیا تھا؟ ان تک تو بات پہنچی نہیں، ان کو تو پیغام ملا ہی نہیں. پیغام ملا ہوتا اور وہ کہتے میں کھانا کھا کے آؤں گا. تمہاری غیرتیں دوبارہ کرتی ہیں. مجھے کہنے لگا اچھا جی چلو ان کو پیغام نہیں پہنچا تو پھر حضور نے بد دعا کیوں دی؟ کہتے جی تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو پیغام نہیں پہنچا، ٹھیک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو جا کے رسول اللہ کا پیغام نہیں دیا تو پھر حضور نے بد دعا کیوں دی؟ میں کہا جب پیغام نہیں پہنچا تو یہ بد دعا کیسے ہوئی؟ بات تو یہ ہے نا کہ جب پیغام ہی نہیں دیا تو یہ بد دعا کیسے ہوئی؟ یہ محاورتاً آپ نے کہا، مطلب کوئی شاعر بڑا اچھا شعر کہتے ہیں نا تو عرب کا رواج تھا، بڑا اچھا شاعر یا اس کا کوئی شعر کوئی سنا رہا ہے اس کی شاعر کی غیر موجودگی میں، اگر اس کا کوئی شعر سنا رہا ہے نا عرب کے لوگ بیٹھے ہیں تو اس نے کہا یار فلاں شاعر نے یہ شعر کہا، وہ شعر دل کو ایسا لگا کہ وہ جو ادھر بیٹھے انہوں نے کہا او واہ کمال کر دیا بھائی، قتلہ اللہ تعالی، اللہ اس کو قتل کرے، کیا کمال کا شعر کہہ گیا، اللہ اسے قتل کرے. تو اس کا یہ بد دعا تھوڑی ہے، محاورتاً کہا. وہ ایک بچی آئی انس بن مالک کی والدہ کے پاس تھی، وہ بچی وہ آئی، حضور نے فرمایا وہ فلاں بچی ہے، اس نے کہا جی یا رسول اللہ وہی ہوں. فرمایا تو بڑی ہو گئی ہے اور اچھا تیری عمر نہ بڑھے، اللہ کرے تیری عمر نہ بڑھے. وہ روتی ہوئی حضرت انس بن مالک کی والدہ ان کا نام تھا حضرت ام سلیم، ان کے پاس گئی اور انہوں نے جا کے روتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تیری عمر نہ بڑھے. وہ پریشان ہوئی، دوپٹہ اڑا فٹافٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آدمی عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کہا؟ فرمایا ہاں. میں نے کہا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو رو رہی ہے کہ میری عمر نہیں بڑھے. فرمایا کہ میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے عرض کی ہوئی ہے کہ اگر میں کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جو اس کے خلاف بات کر دوں تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو یہاں پہ تو بد دعا ہی نہیں ہے، یہاں پہ تو بد دعا ہے نہیں، یہ تو ایک محاورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس کو کہا کہ تیری عمر نہ بڑھے، تیری ناک اللہ خاک میں ملائے. تو وہ جس سے آبی رسول کو کہا تھا تو کیا تم معاذ اللہ یہ کہو گے کہ ان کی ناک خاک میں ملے گی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر غصے میں یا غضب میں اگر کوئی ایسی بات کہہ دے تو اللہ رب العزت وہ دیکھتا ہے، کیونکہ حضور نے پہلے عرض کر دی ہوئی ہے رب تعالیٰ جل وعلا سے، تو ان کو پیغام ہی نہیں ملا تو وہ بد دعا کیسی؟ اگر پیغام ملا ہوتا تو ہم کہہ دیتے بد دعا ہے۔ تو حضرت میرے بابیا کیا مطلب پیٹ نہ بھرے، وہ اتنا کھاتا ہے، وہ اتنا کھاتا ہے، اتنا کھانے والا تو بد ہضمی کا شکار ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزننگ کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو تو معدے کے مسائل ہو جاتے ہیں، اور یا اللہ یہ بڑا کھاتا ہے اپنی جسامت کے مطابق کھاتا ہوگا، اس کا پیٹ نہ بھرے، کیا مطلب اس کو کبھی بھی پیٹ کی کوئی بیماری لاحق نہ ہو۔ مطلب صحابی رسول کے بارے میں اچھی بات نکالنی ہے کہ الٹی بات نکالنی ہے؟ الٹی نکلتی ہے تو ہو کوئی الٹی کو بات نکلتی ہو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے یار یہ بات یہ الٹی بھی تو نکلتی ہے نا، پھر پیغام پہنچا نہیں پہنچا تو پھر بددعا کیسے ہوئی؟ تو کہتے ہیں اگر پیغام نہیں پہنچا تو پھر بددعا دی کیوں؟ ہم کہتے ہیں جب پیغام پہنچا نہیں تو وہ بددعا دی ہی نہیں، وہ تو محاورتاً آپ نے ایک جملہ بولا، کسی ایک محدث نے 14 صدیوں میں کسی ایک محدث نے، کسی ایک مفسر نے، کسی ایک لیکچرار نے، کسی ایک بندے نے اس حدیث کا یہ مفہوم نکالا ہو جو یہ کتے نکالتے ہیں رافضی، اور ان کے پیچھے لگا ہوا ہے یہ منگول جو یہ معنی بیان کرتا پھرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جانور سے ہمیں بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔